تو پیشن گوئی کے علاوہ جو اہم مضامین ہمیں سورہ روم میں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سورہ روم میں مارکے کی حقیقت بتاتی ہے. اس مارکے کی حقیقت بتاتی ہے کہ جو حزب الرحمن یعنی رحمان کی جماعت ہوتی ہے اور ایک جماعت ہوتی ہے حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت. اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حزب الرحمن رحمان کی جماعت کے لوگ ہیں اور شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں. جنگ جاری ہے، بہت سارے عرب ممالک پر اس وقت جنگ جاری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کس طرح مسلمانوں کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے الحمدللہ. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنگ میں، مارکے میں. اللہ نے یہ حقیقت بتائی کہ ایک رحمان کی جماعت ہوگی اور ایک شیطان کی جماعت ہوگی، اور ان کے درمیان جو ہے قدیم زمانے سے یہ سب جاری ہے. کفر اور ایمان، حق و باطل کے درمیان یہ مارکا اس وقت بھی جاری تھا اور اس وقت بھی جاری ہے، اور جب تک فیصلے کا دن نہیں آ جاتا اس دن تک یہ مارکا ختم نہیں ہوگا، جاری رہے گا. بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے. اہل ایمان کو جنت میں جگہ دی جائے گی اور کافروں کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے وجود اور عظمت و جلال کے ساتھ دلائل بھی ذکر فرمائے. اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے. زندہ اور مردہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اپنی قدرت کاملہ سے نطفے سے زندہ انسان پیدا کرتا ہے، انڈے سے بچہ نکال دیتا ہے، بیج سے درخت نکال دیتا ہے، یعنی اس کے برعکس بھی پیدا کرتا ہے. انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا. انسان سے مراد یا تو آدم علیہ السلام ہے جو مٹی سے پیدا کیے گئے، یا ہر انسان کیونکہ جسمانی اور غذائی ضروریات مٹی سے ہی پیدا ہوتی. میاں بیوی کے تعلقات جو ہے، میاں بیوی کے تعلقات ایسی محبت پیدا کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہے. حالانکہ بعض اوقات جو شادی ہوتی ہے اس میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ لڑکا کون ہے لڑکی کون ہے، کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا اور ایسی محبت ہو جاتی ہے. پھر ارض و سما کو اور اس میں جو کچھ اس کے اندر ہے، انسان کی زبانیں مختلف بنائیں، رنگ مختلف بنائے، عربی دی، کسی کو فارسی دی، کسی کو انگریزی دی، کوئی فرانسیسی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی جاپانی، کسی کا رنگ کالا، کسی کا سرخ. آیت نمبر 220 میں فرما دیا. پھر رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا فرمایا. انسان کا جسم ایسی مشین ہے، اسے مشاغل کے ہجوم میں وقفہ سکون نہیں ملے نا تو یہ مشین خراب ہو جاتی ہے. آیت نمبر 23 میں فرما دیا. آیت نمبر 20 اور 220 کہہ دیا تھا غلطی سے. تو آیت نمبر 23 میں فرما دیا. پھر آسمان پر بجلی چمکتی ہے جس سے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے، امید بھی کہ بارش برستی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. آیت نمبر 24 میں فرما دیا. پھر ارض و سما کا مستحکم نظام ہے، وجود باری تعالیٰ کی زندہ دلیل ہے. آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے، اس کے مدار پر ستارے دوڑ رہے ہیں، مگر نہ اضطراب ہے نہ شور ہے، اور یوں ہی زمین جو ہے وہ مسلسل حرکت کر رہی ہے، مگر اس کے سینے پہ بسنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا. زمین کی حرکت ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی. کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے. یہ صورت بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کا دستور یہ رہا کہ حق کو باطل پر غلبہ عطا فرماتا ہے. اگر کہیں اہل حق مغلوب ہو جائیں تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں انہوں نے باطل کے طور طریقے اپنا لیے اور باطل پرستوں نے حق کے اصول اپنا لیے. اور آج ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ باطل نے بہت سارے حق کے حقوق اپنا لیے ہیں، اصول اپنا لیے. تو یہ صورت جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے دلائل دیتے ہوئے مشاہدے پر فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ اللہ کی جو عظمت اور گواہی ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اس کی گواہی دی ہے صورت نے. اور صورت کے اختتام پر ان کفار مکہ کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح تھے. نہ تو وہ آیات الہیہ کو سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ ان پہ غور و فکر کرتے تھے، نہ ہی قبول کرتے تھے. ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو وہ کافر کہہ دیں گے تم تو جھوٹے ہو. تو ہمیں بھی اپنا ضرور محاسبہ کرنا چاہیے. کیا ہم آیت الہیہ پر غور کرتے ہیں؟ کیا ہم انہیں سنتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی اللہ نے ہمارے دل میں آنکھیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم دل کی آنکھ سے قرآن کو پڑھ سکیں؟ کیا واقعی اللہ نے ہمارے دل کے کان عطا فرمائے کہ ہم دل کے کانوں سے قرآن کو سن سکیں؟ کیا واقعی اللہ نے ہمیں ایک ایسا جسم عطا فرمایا ہے کہ ہم رب کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ قرآن کے احکامات پر عمل کر سکیں؟ غور کرنا ہے.